बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर इंतहाई अहम तरीन तज्जिया दिया है सिद्दीक जान साहब ने, और इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो हकायक हैं वो उन्होंने बताए। आइए पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 अक्टूबर है और दिन है इतवार का। आज डेडलाइन है, आखिरी वो तारीख है जब हुकूमत ने आइनी तरमीम करवानी है। शुरू में ही आपको अपडेट करता चलूँ कि तहरीक इंसाफ के 11 वो लोग जिनसे तहरीक इंसाफ का रब्ता नहीं हो पा रहा, उन सब के नाम अब अब्दुल कादिर हमारे दोस्त हैं एयर वाई पे, उन्होंने भी ब्रेक कर दिए। मैं आजकल थोड़ा सा मोहतात हूँ, क्योंकि मैं इसलिए मोहतात हूँ कि ये नाम कल मैंने ट्वीट कर दिया था, कल ही मुझे ये सारे नाम पता चल गए थे बशमूल ज़ैन कुरैशी। लेकिन मैं आजकल इसलिए नहीं करता क्योंकि कुछ लोग सोशल मीडिया पे आजकल बड़ा उनको शौक़ चढ़ा हुआ है हर एक को ये कहने का कि फ़लाना भी वारदात डाला है, फ़लाने भी वारदात डाला है। तो मैंने कहा चलें ठीक है, कोई इसमें अगर पीटीआई अपना नुकसान, पीटीआई के लोग करना चाहते हैं तो अपना नुकसान कर लें। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि तहरीक इंसाफ के पास, तहरीक इंसाफ इतनी बड़ी जमात जो दुनिया की 10 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ में से एक है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, जिस जमात को पाकिस्तान के लोगों ने दो अक्सरियत दी है और इमरान खान ने इस क़यादत पर एतमाद किया है। यानी इन्होंने आज आके ये नाम ये बता रहे हैं कि हाँ ये नाम है, हमारे साथ राब्ते में नहीं है। होना तो ये चाहिए। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इनके अलावा भी नाम है जो इनके साथ राब्ते में नहीं है, लेकिन इनका कोई मैकेनिज्म नहीं है पीटीआई का, कोई इनके अंदर कोई ऐसी कमेटी नहीं है। और इनको बार बार यही बात कुछ लोगों ने कही कि आप लोगों में इतना तपड़ नहीं है, तो जो बाहर पाकिस्तान से बाहर तहरीक इंसाफ के सिंसियर लोग बैठे हैं उनकी एक 5-6 रुकनी कमेटी बना दें, उनको सारे MNAs रिपोर्ट भिजवाएं अपनी, कौन कहाँ पे है वो एक लिस्ट बनाएं। अब मुझे एक बात बताएं कि पीटीआई के टोटल कोई राउंड अबाउट 100 कर लें, 100 तकरीबन पीटीआई के MNAs हैं। 100 नाम लिख के एक लिस्ट पे टिक मार करने में कितनी देर लगती है कि अच्छा जी पहला नाम ये है उमर अयूब, ये तो टूट ही नहीं सकता, बात आगे चलें फलाना है, अच्छा फलाना ये कहाँ पे है, राब्ता करें जी कहाँ पे है जी, ये फलाने उन 20 लोगों में शामिल है जो हमने फलानी जगह पे रखे हुए हैं। ओके जी ये 20 तो आप लिस्ट से निकाल दें क्योंकि ये 20 हमने फलानी जगह पे रखे हुए हैं। अच्छा ये 15 ये फलान जगह है, हाँ इन 15 को निकाल दें, इन 18 को निकाल दें। पीछे बच गए ये 18 नाम। हाँ जी तुम कहाँ हो? मैं जी सिक्योर हूँ। नहीं ये सिक्योर की क्या बात है भाई, तुम फलानी जगह पहुंचो, ये क्या बात है कि मैं सिक्योर हूँ? नहीं, इस वक्त हम ये रिस्क नहीं ले सकते, तुम पहुंचो फलानी जगह पे। और ये कितनी देर लगती है ये लिस्ट टिक मार करने में? ये भी तहरीक इंसाफ की बाहर क़यादत नहीं कर सकी। फिर ये कहते हैं कि हमारे खिलाफ सोशल मीडिया वाले बात करते हैं और ये वो। और मैं एक तो आप थोड़ी सी आईनी तरमीम को गुजरने दें, मैं आपको एक ऐसा वाक़या सुनाऊंगा कि आपकी अकल दंग रह जाएगी कि इतना कैजुअल रवैया तहरीक इंसाफ की, जो जहाँ पे लीडरशिप मौजूद है, इतना इनका मतलब गया गुजर रवैया, ऐसे इनका इतना इन्होंने लाइट लिया चीज़ों को, जिस वजह से इनके बंदे टूटे। आज जिनके ये नाम बता रहे हैं कि ये टूट गए हैं, इनको आज से 12 दिन पहले पता था कि ये बंदे बिक गए हैं। लेकिन जिसके मैं बार बार अपनी वीडियो में बताता रहा कि जिसके जिम्मे सैनिटर्स को सिक्योर रखना था वही सैनिटर्स तोड़ रहा है, वही पूरे करके दे रहा है। ये बात मैं क्यों कर रहा था? मुझे पता है कि तहरीक इंसाफ के बाहर से एक रहनुमा ने, यहाँ से उसको तहरीक इंसाफ के बाहर एक इमरान खान के बड़े 2 कमाल सिंसियर, इमरान खान के दिलो जान से इमरान खान के कारकुन हैं, जाले हैं, खिलाड़ी हैं, जानिसार हैं, जिनकी कुर्बानी है इमरान खान के लिए, जिनके ख़ानदान की कुर्बानी है इमरान खान के लिए। उन दोनों ने कॉल की तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा को जो सेनेटर हैं उनको कि जी हमें पता चला है कि फ़लाँ सेनेटर जो है वो पाकिस्तान आ गए। तो उन्होंने कहा नहीं मैंने चेक कर लिया वो बाहर हैं। अच्छा, उन्होंने फिर अपने सोर्सेज से चेक किया, उन्होंने फिर उनको कॉल की कि सर जी वो सेनेटर तो इस वक्त इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ रवां दवा हैं, वो पाकिस्तान में हैं। अच्छा मैं चेक करता हूँ। चेक किया, फिर कोई जवाब नहीं। फिर उसके बाद क्या होता है कि फिर उसका कहा गया कि जी उसका बिजनेस बंद हो गया। अच्छा, फिर बाहर वालों ने चेक किया, उन्होंने कहा बिजनेस उसका ओपन है। अच्छा, फिर करते कराते सारा कुछ उस जिसके जिम्मे था उसको सिक्योर करना और उसकी नज़र रखना कि वो पाकिस्तान से बाहर है, उसने एक और सेनेटर को कहा, उस सेनेटर ने राब्ता किया उससे, जो सेनेटर जिसने सौदा कर लिया था, और उसने कहा जी आपके साथ क्या हुआ है? मुझे पता चला कि आपके साथ फलाना वाक़या हो गया। उसने कहा मैंने तो 10 दिन पहले ये वाक़या बता दिया था फलाने अपने लीडर को, और उसने वो कहता है कि उसने आपको कह दिया था। उसने कहा मुझे तो उसने कहा ही नहीं था, मुझे तो उसने आप कहा है। अच्छा चलें आप फ़ोन बंद करें, मैं ज़रा देखता हूँ आपके लिए हम क्या कर सकते हैं। ये रवैये थे तहरीक इंसाफ के, इस क़यादत के, जिनको कहा जाता है कि जनाब इनके ऊपर आप बात ना करें। इनको सारा पता था कि ये बंदे हमारे टूट गए हैं, और आज आके ये नाम बता रहे हैं मीडिया को कि हाँ ये नाम थे। और अभी भी ये कर क्या रहे हैं, अभी भी टीवी पे आके ना और सोशल मीडिया पे आके कह रहे हैं नहीं और ये और वो। अच्छा, फिर जब मेरे साथ एक इनके टॉप बंदे की बात हुई,
میرے ساتھ بات ہوئی, اس نے ایک واقعے پہ مجھے کہا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اور اس نے بالکل زبردست اور سچی باتیں کی. تھوڑی دیر بعد اس نے ویڈیو پیغام کچھ اور جاری کر دیا. اچھا وہ میں سمجھتا ہوں, میں اس بات پہ میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ہمیں جو بات ہم کر رہے ہوتے ہیں, ہماری ان کے ساتھ بات ہو رہی ہوتی ہے, لیکن وہ بات پی ٹی آئی کے لیڈرز اس لیے نہیں آن ریکارڈ کر سکتے کیونکہ ان کا ایک نظم ہے, ایک ڈیکورم ہے, اس کو انہوں نے بائی پاس نہیں کرنا ہوتا. دوسری بات میں آپ کو بتا دوں, کل مجھے تحریک انصاف کے ایک رہنما نے جب میں نے بتایا کال کی, اس نے مجھے کہا کہ میرا دماغ کی کوئی رگ پھٹ جائے گی, ایسے بندے کا نام ہے, تو کہتا ہے کہ میرے دماغ کی رگ پھٹ جائے گی. تو میں جو ہے نا, میں ایسے صوفے پہ لیٹا ہوا تھا, لیٹ کے, اور میں ان کی کال اٹینڈ کر رہا تھا. تو میں نے کہا نہیں آپ بتائیں تو صحیح. انہوں نے کہا جی زین قریشی. میں اٹھ کے بیٹھ گیا. میں نے کہا کیا زین قریشی؟ کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا نہیں یار. کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا ایسے. میں نے کہا پکا؟ اس نے کہا پکا. اچھا اب اس نے مجھے کہا کہ یار آپ نے نا ابھی کسی کو نہیں بتانا, یہ میں آپ کو ایسے بتا رہا ہوں, کسی کو نہیں بتانا. میں نے کہا ٹھیک ہے. تھوڑی دیر بعد پھر ان سے میری بات ہوئی. پھر میں نے انہیں کہا کہ اب کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ تو اس لیڈر نے مجھے کہا کہ یار اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہم اگر اس چکر میں رہیں کہ ہم زین قریشی کا نام نہ بتائیں, اس لیے نہ بتائیں کہ اگر ہمارے ایم این اے کو پتہ چلا کہ زین قریشی بھی ٹوٹ گیا ہے تو ہمارے لوگ زیادہ نہ ٹوٹ جائیں. لیکن پھر اس نے کہا کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ ہم کیوں نہ بتائیں تاکہ ایک ہائپ تو کریٹ ہو, دباؤ تو بڑے زین قریشی پہ, شاید وہ واپس آ جائے جو وہ لوٹا بن چکا ہے. میں نے کہا جی آپ کی بات میں وزن ہے. پھر انہوں نے یہ نام وہ کیا اور پھر اس طرح سے نام پبلک ہوا. جب تک انہوں نے مجھے اجازت نہیں دی کہ میں پبلک کروں تب تک میں نے زین قریشی کا نام پبلک نہیں کیا تھا. یہ بتانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لیڈرز کو بھی پتہ ہے سارا, اور وہ ہم سے جب بات کرتے ہیں ہمیں بھی بات کرتے ہیں, لیکن وہ آن ریکارڈ آگے کچھ اور باتیں اس لیے کرتے ہیں کہ ظاہر ہے ان کے پارٹی کا ایک ڈیکورم ہے اور وہ پازیٹیو سوچ کے ساتھ بھی کئی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. مثلا اب زین قریشی کا نام اگر وہ جاری نہیں کر رہے تھے تو ایک پازیٹیو سوچ تھی نا کہ اگر زین قریشی کا نام جاری کر دیں گے تو اس سے نقصان یہ ہوگا کہ اور بندے نہ ٹوٹ جائیں گے. اگر یار زین قریشی نہیں کھڑا ہو سکا تو ہم کیوں کھڑے ہوں؟ تو یہ پازیٹیو ان کا ایک سینس تھی. تو یہ سارا معاملہ. اب زین قریشی کے معاملے پہ میرے جان سوالات ہیں. دیکھیں جو مہر بانو قریشی ہیں انہوں نے بڑی قربانی ان کے خاندان نے دیا اور مجھے بڑی ہمدردی ہے ان کے خاندان کے ساتھ. اور شاہ محمود قریشی صاحب بڑے تکلیف میں ہوں گے, کر میں ہوں گے, اذیت میں ہوں گے. بلکہ زین قریشی کے اوپر آنے سے پہلے باقی نام بھی آپ کو بتا دوں جو تحریک انصاف نے اب اس بات کی تصدیق کر دیا کہ یہ نام ہمارے ساتھ رابطے میں نہیں ہے. اس میں ظہور حسین قریشی ہیں, اس میں مقداد حسین ہیں, اس میں عثمان علی ہیں, اس میں مبارک زیب ہیں, اس میں اورنگزیب کھچی ہیں, اس میں چودھری الیاس ہیں, بریگیڈیئر اسلم گھمن ہیں, ریاض فتیانہ ہیں, اور سینیٹرز میں ڈاکٹر زرکا ہیں اور سلیم رحمان ہیں. یہ نام تو تحریک انصاف اب بتا رہی ہے کہ ہمارے ساتھ رابطے میں نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی 5-6 نام ہیں. ابھی بھی اگر تحریک انصاف والے بیٹھ کے کوئی ایک بندہ ان کا لسٹ بنا لے, اور میں آپ کو بتاؤں, آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر یہ لوٹے بنیں گے اور جو لوٹے بن چکے ہیں. اب ایک اور بات بھی آپ کو بتا دوں, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پتہ یہ چلے کہ مولانا اگر ساتھ آ جاتے ہیں تو پھر یہ ہوگا کہ اگر مولانا آ جاتے ہیں ساتھ, پھر یہ ان کے ووٹ ان میں سے صرف 2 3 کے ڈلوائیں گے, پھر زیادہ کے نہیں ڈلوائیں گے. پھر باقی آ کے کہہ دیں گے کہ جناب ہمارے بارے میں تو غلط خبر چل رہی تھی. بھائی آپ کے بارے میں اتنے دنوں سے چل رہا ہے, ابھی تک آپ کو کوئی ویڈیو پیغام نہیں آیا, اور آپ پارٹی کے ساتھ رابطے میں بھی نہیں ہیں, اور آپ اپنی پن لوکیشن بھی پارٹی کو نہیں بھیج رہے. اور ایک لوٹا جو ہے وہ 17-18 جولائی سے پاکستان سے باہر تھا, اور وہ ابھی آیا ہے 12 اکتوبر کو پاکستان واپس آیا ہے, اور وہ جو ہے اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ پنجاب ہاؤس میں ہے. مطلب اس حد تک چیزیں پی ٹی آئی کو پتہ ہیں, تو پھر بات اگر پی ٹی آئی کو یہ باتیں پتہ ہیں تو پبلک کیوں نہیں کر رہے؟ اچھا اب آ جائیں جی زین قریشی صاحب کے معاملے پہ. زین قریشی صاحب کے معاملے پہ صورتحال یہ ہے جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ مہر بانو قریشی صاحبہ نے کہا آج ٹویٹ کر کے کہ 16 اکتوبر سے ان سے رابطہ منقطع ہو گیا, اور ان کو ڈر ہے کہ وہ اغوا ہو گئے ہوں گے. 16 اکتوبر سے آج تک مہر بانو قریشی صاحبہ اور ان کا خاندان کیوں خاموش رہا؟ میں تکلیف کو سمجھ سکتا ہوں ان کی کہ وہ کتنی اذیت میں ہوں گے اس وقت, کہ جس شاہ محمود قریشی نے عمران خان کے لیے اتنی قربانی دی, جس نے اتنا ظلم سہا, جو بخار میں ان کو انتہائی سخت موسم میں جس طرح سے ان کو ایک گاڑی میں لے جایا گیا, تکلیف اور اذیت دی گئی, وہ ساری انہوں نے سہی. لیکن یہ زخم ان کے اوپر سب سے بڑا ہوگا جو ان کا بیٹا ان کو دے رہا ہے. اور ہو سکتا ہے اس کے ووٹ اس کو اب نہ ڈلوایا جائے کیونکہ ویسے بندے پورے ہو جائیں گے, تو کہا جائے گا وہ نہیں, وہ تو واقعی اغوا تھے. اچھا پہلی بات یہ ہے کہ اگر وہ اغوا تھے تو 16 اکتوبر سے اب تک مہر بانو قریشی صاحبہ نے یہ بات پبلک کیوں نہیں کی؟ جب ان کی بھابھی کو اٹھایا گیا تو انہوں نے اتنا رولا ڈالا, پورا پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا, تو زین قریشی کے معاملے پہ کیوں نہیں کیا گیا؟ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ زین قریشی کے معاملے میں انہوں نے پارٹی لیڈرشپ کو کیوں نہیں آگاہ کیا تھا؟ کیونکہ میں نے جتنے پی ٹی آئی کے لیڈر سے پوچھا ہے انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا کہ وہ اغوا ہیں, اور ان کی فیملی میں ہمیں نہیں بتایا, اور ہم سے جب بھی بات ہوئی تو زین قریشی نے کہا آئی ایم اوکے. پھر اس کے بعد تیسری بات یہ ہے کہ اگر وہ اغوا تھے تو کسی عدالت میں کیوں نہیں گئے آپ نے کوئی ایف آئی آر کیوں نہیں کی, آپ نے رولا کیوں نہیں ڈالا؟
پھر کل سے پتہ چل گیا تھا کہ زین قریشی لوٹا ہو گیا، تو آپ نے 16 گھنٹے بعد کیوں ٹویٹ کیا؟ آپ نے اسی وقت کیوں نہیں ٹویٹ کیا کہ وہ اغوا ہو گئے؟ پھر اس کے بعد جو ہے وہ زین جو ہے وہ مطلب بالکل عقل نہیں مانتی کہ زین قریشی جو ہے وہ 16 سے اغوا تھے، نہیں، ان کی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے ساتھ وہ رابطے میں تھے، اور وہ بار بار کہتے رہے کہ میں سیکیور ہوں، ان کو کہا جاتا رہا آپ کے پی کے آ جائیں، اور ان کو اس لیے زیادہ ان پہ دباؤ نہیں ڈالا پی ٹی آئی نے کہ یار یہ تو شاہ محمود قریشی کا بیٹا ہے، اس کا تو تصور ہی نہیں کہ ٹوٹ سکتا ہے، تو اس لیے، لیکن یہ ہے زین قریشی کی، اور زین قریشی ہی رابطے کر کے ایم این ایز کو قائل کر رہے تھے کہ ہمیں چلے جانا چاہیے، یہ بات بھی مجھے پی ٹی آئی کے ایک لیڈر نے بتائی ہے، اور یہ ساری بات ہے۔ اچھا، اور پھر زین قریشی جو ہیں ان کی اہلیہ کو اغوا جو کیا گیا، اس کے بعد وہ تھوڑی دیر بعد پاکستان سے روانہ کیسے ہو گئی؟ جہاں تو جس کا بھی مسئلہ ہے اس کی پورے خاندان سٹاپ لسٹ پہ ہے، ای سی ایل پہ ہے، اس کی نہ کوئی بہن جا سکتی ہے، نہ اس کا کوئی بیٹی بیٹا جا سکتا ہے، نہ اس کی بیوی جا سکتی ہے، اور بیویاں تو جتنے یہ ہیں ان کی سب کی بیویوں کو سٹاپ لسٹ پہ ڈالا ہوا ہے کہ جنہوں نے مطلب جن کو اس وقت ووٹ کے لیے جنہوں نے کمپرومائز کیا ہوا ہے اور جنہوں نے خود کو بیچا ہوا ہے کہ کہیں یہ بھاگ نہ جائے، تو اس لیے جب تک اس کا چیز مینی نہیں ہو جاتی، تو اگر کسی کو اغوا کیا ہوا ہے تو اس کی بیوی کو ڈالا ہوا ہے کہ تاکہ یہ مکر نہ جائے، اور جو اس وقت دل و جان سے ساتھ ہے اور جس نے پیسے لے لیے اس کو کوئی مسئلہ نہیں، اس کی بیوی بچے آزاد ہیں، وہ جا رہے ہیں۔ تو زین قریشی صاحب کی یہ سمجھ نہیں آتی کہ پھر ان کی اہلیہ کیسے پاکستان سے چلی گئیں۔ جی بالکل، جس طرح سے آپ نے سنا، صدیق جان صاحب نے بڑے مفصل انداز میں بتایا کہ کس طرح سے پاکستان کی سیاسی صورتحال جو ہے وہ بدلنے جا رہی ہے، اور آئندہ آنے والے جو دن ہیں وہ سیاست میں کتنے اہم ہیں۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔